جزاک اللہ تعالی احسن الجزاء. نحمده ونصلي على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلماء ورثة الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان. ہماری آنکھ میں جو خواب تھا اس کی لاری رخصت ہو چکی تھی. وطن کا اتحاد پڑا پڑا تھا. امن سکون غارت ہو چکا تھا. گلشن کا راج تھا. پھولوں کی پتیاں اور پنکھڑیاں بکھر چکی تھی اور بلبلیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ بات انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ اگر جنگ آزادی کے فائدوں سے لوگ محروم رہے تو ان کا دلی اطمینان اور قلبی سکون جاتا رہتا ہے اور دور غلامی کو یاد کر کے آگے بڑھنے لگتے ہیں. اس دور کی اطمینان و فراغت اور خوشحالی کا سبب کو ترپا دیتا ہے اور اسے آزادی کے بعد کے انتشار و اضطراب سے ہزار درجہ بہتر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو آزادی سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی اور جن کے سامنے حقیقت میں حصول آزادی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. وہ خود کو ہاتھ ملانا نہیں چاہتے لیکن چاہتے ہیں کہ سب کچھ حکومت کر کے دے. پھر جب ان کی بے عملی کے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں تو حکومت اور زمانہ کو حد سے ترتیب بنا دیتے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آزادی بجائے خود پر مقصد نہیں ہوتی بلکہ ذریعہ ہوتی ہے. آزادی کے معنی قاعدے قانون اور پابندیوں سے زیادہ نہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ضابطہ اور ہر قانون ختم ہو گیا جو چاہے کرے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ایسی آزادی نہیں مذاق ہے. اگرچہ آج اشوک اکبر اور شاہ جہاں کی سرزمین میں اس کے افسوسناک مظاہرے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. آزادی جادو کی چھڑی بھی نہیں ہوتی کہ یکایک پلک جھپکتے پھیلے پر سرسوں جم جائے اور آم کی گوبلی سرسبز پودے میں تبدیل ہو جائے. آج 13 اگست کو ہم نے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیا. 15 اگست ہمیں جشن شادمانی کی بھی دعوت دیتا ہے. اس مدت میں ہم نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. آج ہم سب شریک جشن ہوں اور اپنی پچھلی کامیابی کو خوشیاں منائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.